جہالت نمبر 2، اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اجعل الآلہۃ الہ واحدا، تو آپ سامعین اور ناظرین میں گزارش کروں گا اس کی آیت کو دوبارہ سماعت فرمائیں۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، یہ الہن پہ جو تم نے مد ممدودہ پڑھی ہے، یہ الف مقصورہ کو ممدودہ اور 4 الفی مد اتنی لمبی کھینچ دینا، یہ کون سی قرآن کریم کی بلاغت ہے؟ کیا یہ فن تجوید کا تقاضا ہے؟ کیا تم نے کسی قاری سے اس کو تلاوت پڑھی یا سنی ہے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے جو تم نے پڑھی ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، تو اس جاہل نے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں عز و جل کی بجائے عز و جل کہہ دیا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا کو الہ واحدا لمبا کر کے پڑھا۔ نمبر 3، اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اس لیے کہتا ہے کفار مکہ عبادت بھی کرتے، کفار مکہ حج بھی کرتے، کفار مکہ روزہ بھی رکھتے، کفار مکہ صدقہ بھی دیتے، اور جاہل کہتا ہے کفار مکہ زکوٰۃ بھی دیتے۔ اے کفار، تم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، بتاؤ کون سی قرآن کی آیت میں ہے کفار مکہ زکوٰۃ دیتے؟ کون سی حدیث مبارک میں ہے کفار مکہ زکوٰۃ دیتے؟ ظالم جس کو اسلام زکوٰۃ کہتا ہے، یہ تو مسلمان ہی ادا کر لیں تو بڑی بات ہے، کفار کو تو زکوٰۃ کے معنی کا علم بھی نہیں چل جائے کہ یہ کہنا قریش مکہ زکوٰۃ دیتے۔ میں نے اس کے مختصر سے اس دوران بیان میں 3 جہالتیں بیان کی ہیں، اور نمبر 2 اس کا دجل اور فرار دیکھیں۔ گفتگو اس انداز میں کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قربانی کی کھالیں جمع کرنے پہ بندے جمع کرتے ہیں، سینٹ کی سیٹ کے لیے بندہ جمع کرتے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے پہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور مشرکین اور کفار کو ساتھ بلاتے ہیں، کبھی جلیل نقوی شیعہ کو بلاتے ہیں، کبھی مفتی منیب الرحمان بریلوی کو بلاتے ہیں، کبھی نورانی کے بیٹے کو بلاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کی تقریریں سن لیجئے، 3 دن کے اجتماع اٹینڈ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا خال نظر آئے گا۔ وہاں پر تبلیغ کی دعوت ہے، وہاں پر چلے کی دعوت ہے، وہاں پر سہروزے کی دعوت ہے، وہاں پر لڑنے اور مرنے کی دعوت ہے، زمینوں کو آزاد کرانے کی دعوت ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کی دعوت ہے، وہاں پر قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی دعوت ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں ہے، توحید کی دعوت نہیں ہے، اور ظلم در ظلم توحید کی دعوت بھی چھٹ گئی، توحید کے دشمنوں کو اپنے گلے بھی لگا لیا گیا۔ جلسہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے اس اجتماع میں سب مذہبی اور سیاسی قائدین خطاب فرمائیں گے۔ خطاب فرمانے آتے ہیں مفتی منیب الرحمان، خطاب فرمانے آتے ہیں عبد الجلیل نقوی شیعوں کا امام، خطاب فرمانے آتا ہے اصل نورانی شاہ احمد نورانی کا بیٹا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر تم نے اعتراض رائے بند کی تبلیغی جماعت پہ کرنا تھا، اگر اعتراض نظام الدین کے تبلیغی جماعت پہ کرنا تھا، اگر اعتراض مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی محنت پہ کرنا تھا، تو رائے بند والے کشمیر بنے گا پاکستان کے نام پہ قوم کو جمع نہیں کرتے۔ رائے بند والوں نے آج تک جلیل نقوی کو دعوت نہیں دی، رائے بند والوں نے آج تک مفتی منیب اور ماں کے ساتھ مل کر جلسہ نہیں کیا۔ یہ جلسہ کرنے والے کا نام ساجد میر ہے، جماعت کا نام مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اور یہ کرنے والے کا نام حافظ پروفیسر سعید ہے، جماعت کا نام الدعوہ واللشکر طیبہ ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں غیرت کی گولی کھانی چاہیے، جس طرح تم نے حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی ذات گرامی پر کیسٹ ریکارڈ کرائی ہے، ذرا غیرت کی گولی کھاؤ۔ حافظ سعید کو غلط سمجھتے ہو تو کیسٹ ریکارڈ کرا دو، جماعت الدعوہ کو غلط سمجھتے ہو کیسٹ ریکارڈ کرا دو۔ اگر تم اس ساجد میر کو غلط سمجھتے ہو کیسٹ ریکارڈ کرا دو، تو جو قصور ان کے تھے وہ کھاتے کن کے ڈالے، اور آرام کے ساتھ کہہ دیا یہ تو وہ لوگ تھے جن کے پلے میں کچھ توحید تھی اور توحید کے داعی تھے، یعنی تمہارے ہاں یہ بھی مکمل توحیدی نہیں ہے، تو ان توحید کے دعویٰ کرنے والے جن کے پلے میں کچھ توحید ہے، ذرا مہربانی کر کے آپ ان کو بھی ان پر کیسٹ ریکارڈ کرا دے، لیکن ایسی تم حماقت کبھی نہیں کرو گے۔ معلوم ہوا کہ تمہیں گلہ کاس پر نہیں ہے، گلہ ذات پر ہے۔ اگر گلہ کاس پہ نہ ہوتا، اگر گلہ کاس پہ ہوتا تو حافظ سعید کا نام بھی لیتا، تقریر ریکارڈ کراتا، جماعت الدعوہ کا نام لیتا، تقریر ریکارڈ کراتا، حافظ ساجد میر کا نام لیتا اور بیان ریکارڈ کرا دیتا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نام لیتا اور بیان بھی ریکارڈ کرا دیتا،
مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کا نام لیا ہے، تبلیغی جماعت کا نام لیا ہے، لیکن ان جماعتوں کا نام حذف کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بالکل عنوان ٹھیک قائم کیا، تبلیغی دین اور گمراہ مبلغین۔ گمراہ مبلغین کا کام ہی یہ ہے کہ حق بات کو چھپا دو اور جو حق ہو اس کے اوپر تنقید کر دو۔ اسی طرح اس ظالم نے کہا، کہتا ہے کہ توحید ربوبیت بھی ہے، توحید صفات بھی ہے، توحید عبادت بھی ہے۔ مولانا طارق جمیل اور تبلیغی جماعت والے توحید ربوبیت کو بیان کرتے ہیں، توحید عبادت اور صفات کو بیان نہیں کرتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی کیسٹیں آپ نے سنی ہوں گی، ان کی دعوت سن کے کئی بھولے کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے مولانا، توحید کی بڑی بات ہے ان کی کیسٹوں میں۔ ارے کون سی توحید جو ابو جہل کو منظور تھی؟ خدا تجھے عقل دے، میں توصیف الرحمان دجال اور کذاب کو چیلنج کرتا ہوں، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے پورے بیان میں توحید عبادت کی نفی دکھا دو، توحید صفات کی نفی دکھا دو۔ اور جہاں تک توحید ربوبیت کی بات ہے، تم نے کہا کہ مشرکین مکہ بھی توحید کا قائل تھے، ظالم مشرکین مکہ جس توحید کی بات کرتے وہ توحید بھی والی تھی، اور تبلیغی جماعت والے ہمارے اکابر جس توحید کی بات کرتے ہیں وہ توحید ہی والی ہے۔ ہماری توحید ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا ہی سے ہوتا ہے، خدا ہی سے مانگتے ہیں۔ رائے والے تو پوری دنیا کو جملہ دیتے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیروں سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کیا یہ توحید کفار مکہ دیتے؟ کیا یہ توحید مشرکین مکہ دیتے؟ تو کس قدر دجل کی بات ہے اہل حق کی توحید پہ مشرکین مکہ کی توحید کو چسپاں کرنا، اسی کو دجل کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ جاہل بھی ہے اور دجال بھی ہے، اور اس سے بڑھ کے سامعین اور ناظرین آپ ملاحظہ فرمائیں اس شخص کی بے ادبی اور توصیف الرحمان کی زبانی آپ سنیں۔ توصیف الرحمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم سیدنا و مولانا جب ان کا تذکرہ کرے تو حضرت کہنے کی بھی توفیق نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بھی توفیق نہیں، کہتا ہے محمد نے کہا، محمد نے کہا، محمد نے کہا۔ بھول گئے کہ محمد نے ہمیں کیا درس دیا تھا۔ یوں تو آدمی اپنے استاذ کو بھی خطاب نہیں کرتا، یوں تو آدمی خطاب اپنے بڑے بھائی کو بھی نہیں کرتا، یوں خطاب تو کسی عالم کو بھی نہیں کرتا جس طرح تو نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ محض طارق جمیل دامت برکاتہم سے چڑھ نہیں ہے، محض تبلیغی جماعت کے اکابر کا بوجھ نہیں ہے، محض امام ابو حنیفہ سے دکھ نہیں ہے، بلکہ تمہارے دل کا بوجھ تو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے۔ تو اس مختصر سے دورانیے میں نے توصیف الرحمان دجال اور کذاب کا دجل، اس کی جہالت اور اس کی بے ادبی بیان کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے دجل سے بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بے ادب ہونے سے بھی محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں جہالت کی بجائے اہل حق والا علم عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین اور ناظرین، آپ ذرا سماعت فرمائیں اور دیکھیں اس کا دجل اور اس کا افتراء حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم پر۔ سرکار فرماتے نے پاویں کو شیعہ ہے، پاویں کو سنی ہے، پاویں کو وہابی ہے، جڑا کوئی دمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے، جڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے، میں سرکار نوری پوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر میں بخشش نہیں ہونی، میں دعویٰ کر کے کہنا سرکار کہندے او دی کبھی بخشش نہیں ہونی جڑا دمال نہیں پائے گا۔ ان تالیوں کے بجانے کو، ان سیٹیاں مارنے کو کفار مکہ عبادت سمجھتے تھے۔ آج جائیے درگاہوں کی منظر کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی صوفیہ جوہلا ڈھول پیٹ رہے ہیں، چمٹے بج رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، جیسے مولوی طارق جمیل کے آنے پر تالیاں بجائے گی۔ جب کوئی شخص توصیف الرحمان دجال کی بنائی ویڈیو سی ڈی دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جس دربار پہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، وہاں پہ سرنگیاں، وہاں پہ تبلے بجائے جا رہے تھے اور تبلے بجائے جا رہے تھے، حالانکہ ایسی بات قطع نہیں ہے۔ اس نے دجل سے کام لیا ہے، جہاں یہ سرنگیاں اور یہ ساز بجایا جا رہا اور جہاں پہ یہ ننگا پیر بیٹھا دمال ڈالتا اور ڈلواتا ہے، یہ جگہ الگ ہے، اور جس دربار پہ مولانا طارق جمیل صاحب گئے ہیں دعوت دینے کے لیے، یہ موری شریف گجرات کا دربار الگ ہے۔ تو کہاں کی بات کہاں فٹ کی، یہ توصیف الرحمان جیسے دجال ہی کو زیب دیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا جہاں مولانا تشریف لے گئے وہاں دکھاتا دھمال ہوتی، وہاں دکھاتا تبلا بجتا،
وہاں دکھاتا سرنگیاں ہوتی، وہاں دکھاتا ساز ہوتا، جب وہاں سے نہیں ملا تو استاد طبلہ کی اور سے لیا، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ کو بیان کی اور سے لیا، اور اکٹھا کر کے عوام کے سامنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ تو یہ دجل مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم پہ افتراء، یہ توصیف فرمان جیسے دجال اور کذاب ہی کو زیب دیتا ہے، اور آپ